کرنے کی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف اور اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، یعنی خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ تو جب ہجرت ہوئی تو مکہ جو ہے یہ مدینے سے جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس مدینے سے شمال کی جانب ہے، اس لیے یہ ایک مسئلہ وقت پیدا ہوا اور ایک ہی طرف رخ ہو سکتا تھا، یا بیت المقدس کی طرف ہو سکتا تھا یا خانہ کعبہ کی طرف ہو سکتا تھا۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی اس وقت تک آپ جو تورات کی تعلیم تھی، جو یہودیوں کی تعلیم تھی، اسی کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا قبلہ جو کہ بیت المقدس تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے میں آ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ تو اس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، نماز کے دوران ہی وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہی کرتا تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی خواہش کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور ویسے بھی خانہ کعبہ کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر رہی۔ تو نماز ہو رہی تھی اور صحابہ کا بھی دیکھیں اطاعت کا ایک کیا مقام تھا کہ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایسے نہیں کہ رخ انہوں نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ کا رخ اس وقت شمال کی جانب تھا اور آپ صحابہ کی جو صفیں تھیں ان سے باقاعدہ اوپر سے ہو کے تو جو پچھلی صف تھی اس کے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنوب کی طرف اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا اور صحابہ نے پھر اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہی جو رخ ہے وہ تبدیل کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی وضاحت کی، نہ انہیں بتایا کہ یہ وحی نازل ہو گئی ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے اور نماز کے دوران کر لیا ہے تو بغیر کسی حیل و حجت کے انہوں نے بھی اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو پھر یہاں جو مسجد بنائی گئی اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ ایک پہلا قبلہ جو ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت مسجد کا قبلہ ہے وہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہے، لیکن جو پچھلی دیوار ہے اس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ پہلے جو قبلہ تھا جو بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا تو وہ بھی وہاں انہوں نے دکھایا ہے۔ تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے قبلہ کس طرف ہوا کرتا تھا اور پھر بعد میں کیسے ہوا، اور جو منظر اس وقت بنا ہوگا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تصویر کھینچ دی ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ کے اور چھوڑ کے تو دوسری طرف آپ چلیں گے اور اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا تھا۔ پھر یہاں اس مسجد کی قبلتین کے بعد ہم جنگ خندق والی جگہ پہ بھی جائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جو تیسری جنگ ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ ہوئی تھی 5 نومبر میں، یعنی ہجرت کے 5ویں سال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ جو ہے وہ ہجرت کے 2 سال کے بعد ہوئی، دوسری جنگ احد وہ ہجرت کے 3 سال کے بعد ہوئی، اور جنگ احزاب یا جنگ خندق یہ ہجرت کے 5 سال کے بعد ہوئی تھی۔ اور اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو کافروں کے جو عربوں کے مختلف قبیلے تھے، احزاب تھے، وہ مل کے شامل ہوئے تھے
اور سارے عربوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ پہلی جنگ میں بدر کے موقع پہ کوشش کی، ناکام ہوئے، دوسری جنگ میں کوشش کی، ناکام ہوئے، تو پھر تیسری دفعہ انہوں نے حتمی فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم سارے مل کے فیصلہ ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے اپنے وعدے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں نے یہ بات لکھ چھوڑی ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب اور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے رسول، خاتم النبیین، نبیوں کے سردار تھے، آپ ناکام ہو جاتے اور آپ کے جو مد مقابل جو کفار تھے وہ کامیاب ہو جاتے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو ساروں نے مل کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود مٹ گئے۔ اور آج دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا وعدہ کیسی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ لوگ فوج در فوج یہ جگہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا وعدہ اور خدا کی طاقت اور خدا کی قدرت کا نظارہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب ساروں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ختم کرنا ہے مسلمانوں کو، تو تقریباً 24 سے 30 ہزار کے قریب کہا جاتا ہے کہ لوگ تھے جنہوں نے مل کے اسلام کو مٹانے کا فیصلہ کیا اور مدینے کا رخ کیا۔ اس کے بالمقابل جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3000 کے قریب تھی، یعنی 15 سال سے زائد عمر کے جو مرد احباب تھے ان کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت تھی اور ان کی تعداد 3000 تھی۔ اب ایک طرف 24 سے 30,000 کے قریب لوگ ہیں اور دوسری طرف 3000 لوگ ہیں، کوئی مقابلہ بنتا نہیں۔ تو ایسی جب صورتحال ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ کفار جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ میں ہم پتہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا تعلق ایران سے تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایران سے تھے، فارسی تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں یہ طریق ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایک خندق کھودی جاتی ہے اور خندق کھود کے تو جو دشمن ہے اس کے حملے سے بچا جاتا ہے، تو خندق کھود لینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ تو ایک دو پہاڑ تھے، ایک جبل عبیدہ اور دوسرے پہاڑ کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہاں سے یہ امکان تھا کہ جو کفار ہیں وہ حملہ کر سکیں۔ یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا تقریباً۔ تو 5 کلومیٹر کی خندق کھودنے کا کام تھا۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا مشکل کام تھا کہ 5 کلومیٹر لمبی اور 2.5 میٹر تقریباً گہری اور چوڑی اتنی کہ اگر ایک گھوڑا بھی اس کو پھلانگنے کی کوشش کرے تو وہ بھی نہ پھلانگ سکے۔ تو یہ خندق جو تھی یہ کھودی جانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروہوں میں، جماعتوں میں، خاندانوں میں یہ کام تقسیم کیا کہ جو یہ جماعت ہے یہ اتنے میٹر خندق کھودے گی، دوسری جماعت کے بھی سپرد اس طرح کام ہوا۔ تو یہ خندق کھودی گئی، 5 کلومیٹر کی خندق تھی۔ اور کفار کے جب کفار یہاں پہنچے تو اس سے تقریباً 3 دن پہلے یہ خندق مکمل ہو چکی تھی۔ سردیوں کا زمانہ تھا، سردی بھی تھی، اور مسلمانوں کی جو حالت تھی وسائل کے لحاظ سے وہ بھی کمزور تھی۔ یہ بھی سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو شدید بھوک اور فاقے کی کیفیت تھی مسلمانوں کے اوپر۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ
भूख का ये आलम है कि मैंने अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो देखा गया कि 2 पत्थर आपने अपने पेट के ऊपर बांधे हुए थे। तो खाना नहीं था। एक सहाबी को जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिनों से फाके से हैं, तकलीफ है और मेहनत का काम था खंदक को खोदना, तो उन्होंने अपनी बीवी से बात की। तो उसने कहा ठीक है मैं खाना बनाती हूँ, तो तुम खामोशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद जो किबार सहाबा थे उनको साथ लेके आ जाना और इस तरह दावत हो जाएगी। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि यार मैं दावत करना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुमकिन था कि अकेले दावत खा लेते और आपके सहाबा भूखे रहते। तो आपने ये ऐलान फरमा दिया कि फलां के घर में दावत है और सारों के लिए है। तो वो सहाबी परेशान हुए, उनकी बेगम भी बड़ी परेशान हुई कि चंद लोगों का खाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम दावत करना चाहते थे और आपने सबके लिए ये दावत आम कर दी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान ना हो, जब तक मैं ना आऊँ उस वक्त तक जो हंडिया है वो चूल्हे से नहीं उतारनी और इसी तरह रोटियां बनानी ना शुरू करें। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए तो ऐसे ही किया गया। और वो जो खाना था जो चंद लोगों के लिए था वो खुदा ताला के फजल से और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो सारे लोगों को किफ़ायत कर गया। सारों ने खाया और फिर भी बच गया। तो अल्लाह ताला ने ये जो है ये कोहे कहते हैं कि 2 जो पहाड़ हैं, एक कोहे अबैदा और कोहे रातिज, ये 2 पहाड़ों के दरमियान 5 किलोमीटर की जो खंदक है ये खोदी गई थी। और जब वो कुफार का लश्कर यहाँ पहुंचा तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन तब जब देखा कि यहाँ तो खंदक खुदी हुई है तो वो आगे उस खंदक से नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने मुहासरा कर लिया, काफ़ी लंबा अरसा वो मुहासरा उन्होंने जारी रखा। एक कुफार में से 5 लोग जैसे थे, उन्होंने कोशिश की कि ऐसी जगह से जहाँ खंदक कम चौड़ी है उसको फलांगने की कोशिश की जाए। उन्होंने फलांग भी लिया लेकिन वो मारे गए और उनमें से एक आध भाग के वापस भी चले गए। तो जब मुहासरा लंबा हुआ तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी इस तरह आई कि आंधी चली और उस आंधी की वजह से उनके जो खैमे थे काफरों के वो उखड़ गए, उनकी आग बुझ गई। और इसको उन्होंने एक बदशगुनी के तौर पे लिया कि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम अब यहाँ ठहरें, क्योंकि आंधी भी आ गई है और आग का बुझना जो है ये हमारे लिए खैर का बायस नहीं है। तो इस आलम में फिर वो वहाँ से भागे और छोड़ के चले गए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई, अपने प्यारे मज़हब, अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। तो यहाँ फिर ये जो खंदक वाली जगह है इस पे अब 7 मसाजिद तामीर की गई है, जिनमें से एक मस्जिद ये मस्जिद क़िबलतैन भी है और बाकी दूसरी जो मसाजिद हैं वो भी यहाँ मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह। जी वो मस्जिद जिसका आपने अभी जिक्र सुना, अभी इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। जो डिटेल इतनी डिटेल में बताया गया है तो वो मंजर आप अंदर देखने के लिए और ज़्यादा जस्तजू बढ़ गई है। ये एंट्रेंस मस्जिद की, इसके अंदर ही वो मंजर है जहाँ पे वो चेंज किबला रोक चेंज कर। इस साइड पे ये सारे वॉशरूम वगैरह हैं और फिर उसके बाद जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है वो ऊपर जाएंगे सारे। ये देखिए मुख्तलिफ साइन लगे हुए हैं नमाज के लिए। बंदे जो है सिर्फ औरतों का दूसरी साइड पर रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे किबला का रुख तब्दील हुआ था,
اس سائڈ پہ مسجد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے قبلہ کا رخ اس سائڈ پہ تھا مکمل، اور پھر وہی کے بعد جس جگہ ہم کھڑے ہیں قبلہ کا رخ مکمل طور پہ اس سائڈ پہ ہو گیا۔ اب یہ قبلہ ہے جو آج کل مسلمانوں کا مروج ہے۔ ہم یہ مسجد کافی کھلی ہے، اور یہ جو اس وقت آپ دو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ نماز اشراق نوافل پڑھنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں۔ صبح 8 بجے کا وقت ہے، اور اب یہ والا قبلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے اس سے قبل جو اس سائڈ پہ تھا قبلہ، یہ سامنے آپ کا نشان ہے۔